أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجك. وجود ذی الجود نازلین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور مولا کے ظہور میں تعجیل، اور آپ سب اپنی سلامتی اور تمام شیعیان حیدر صفدر کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے کی مجلس ہے. بغیر کسی خاص مقدمہ و تمہید، عزائے فاطمیہ اور عزائے حسینی میں چھوٹا سا فرق ہے. عزائے حسینی عمومی ہے، عزائے فاطمیہ خصوصی ہے. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ اصطلاح آپ حضرات کے سامنے استعمال کر رہا ہوں. عزائے حسینی عمومی ہے، عزائے فاطمیہ خصوصی ہے. وہاں ہر کسی کے آنے کی اجازت ہے، فاطمیہ میں ہر کوئی نہیں آ سکتا. یہاں محرمیت شرط ہے، یہاں محرمیت شرط ہے. عزائے حسینی عمومی ہے، لیکن فاطمیہ میں آنے کے لیے بہت ہمت اور جرأت طلب کرتی ہے. عزائے حسین اور امام حسین کی مجلس میں آنے کے لیے صرف ایک لعنت کرو کافی ہے، بقول ان کے اعتراف کے. یزید پہ لعنت کر دی، آگے حسین کی مجلس میں. لیکن فاطمہ کی عزاداری میں آنے کے لیے بہت دور تک لعنتیں کرنی پڑیں گی. یہی وجہ ہے عزائے حسینی عمومی ہے. آج سیدہ کے دشمن پر لعنت. یہ خصوصی ہے.
وہاں سلسلہ 1-2 تک لے جانے کے بعد رک جاتے ہیں، لیکن یہاں سلسلہ رکے گا نہیں. یہاں قاتلوں پہ لعنت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں وہی آ سکتا ہے جو سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے، وہی آ سکتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے پورا سال تمام اماموں کے لیے عزاداریاں برپا کرتے ہیں، لیکن سیدہ کی عزاداری کی خاصیت و خصوصیت سب سے جدا ہے. میں روایت کا سہارا لوں گا اور میں اس کی شرح نہیں کروں گا. مولا کے انداز سے آپ اپنے انداز میں جواب دیجیے گا. مولا کی خدمت میں ایک صاحب آئے، آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا میں نے آپ کے لیے دعا کی. مولا نے فرمایا اللہ یتقبل عملک، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے. دعا دے دی. پھر ایک صاحب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے مولا میں نے آپ کی جدہ فاطمہ کے لیے دعا کی. جواب میں فرق دیکھیے گا. ایک نے کہا مولا میں نے آپ کے لیے دعا کی، مولا نے جواب دیا اللہ یتقبل عملک، اللہ تیرے عمل کو قبول کرے. لیکن جیسے کسی نے آ کے کہا نا مولا میں نے آپ کی جدہ کے لیے دعا کی، مولا نے فرمایا تیرا شکریہ. میں شرح نہیں کروں گا، آپ خود سمجھے. تیرا شکریہ، تو نے میری جدہ کے لیے دعا کی، میری جدہ کے لیے دعا کی، میری جدہ کو یاد کیا، تیرا شکریہ. اب نہ جانے آپ حضرات کی خدمات کے مقابلے میں مولا کیا فرما رہے ہوں گے. آپ کی خدمات جو جناب سیدہ کے لیے ہوں، مولا کی نظر میں ان خدمات کا مرتبہ کیا ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا سہارا لیا. اس سے پہلے کہ میں 2-4 باتیں اس آیت کے مقدمے میں عرض کروں، مشہور و معروف جناب سیدہ کا ذکر ہے، جناب سیدہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے. ذاکر صاحب نے بہت کم وقت میں تقریباً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ہائی لائٹس آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے بڑے خوبصورت انداز سے. اللہ انہیں سلامت رکھے. ایک مکمل مجلس ہو چکی، فضائل اور مصائب پر مشتمل. لیکن میں بعض نکات کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا. ایک مشہور معروف روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور اہل تسنن کی دیگر معتبر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں 2 روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ. پہلی روایت فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. فاطمہ میرا پارے تن ہے، میرا حصہ ہے. فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا، جس نے فاطمہ کو اذیت نہ کیا، اس نے مجھے اذیت نہ کیا. میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ مقام سیدہ کتنا بلند و بالا ہے. اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جناب والا فلاں صاحب سمجھ نہیں پا رہے. جناب سیدہ کی ذات یا تو خدا نے سمجھی یا پھر اہل بیت اطہار. وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. آپ نے روایت کی طرف اشارہ کیا نا کہ جناب سیدہ کی فضیلت کا جب تک انبیاء نے اقرار نہیں کیا تو انبیاء کی نبوتیں مکمل نہیں ہوئی. وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جناب والا آپ کے ایمان کا حصہ ہے جناب سیدہ کی فضیلتوں کا اعتراف کرنا؟ آپ کے ایمان کا حصہ. ہم اور ہماری کیا حیثیت و اوقات؟ جناب انبیاء کی نبوت کا حصہ ہے اعتراف فاطمہ کرنا. اگر آدم کو نبوت چاہیے تو فاطمہ کی معرفت کا اقرار کریں. نوح کو نبوت چاہیے، منصب چاہیے تو فاطمہ کی فضیلتوں کا اقرار کریں. وعلی معرفتها دارت القرون الاولى. جناب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا نماز کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ مغرب کی کہنے لگے صاحب 3 رکعت. عشاء کی کتنی رکعت؟ 4 رکعت. بھائی یہ ناانصافی کیوں کر رہے ہو؟ مغرب کی بھی 4 پڑھو، عشاء کی بھی 4 پڑھو. کہنے لگے صاحب رسول اللہ نے فرمایا اور اللہ نے بتایا کہ جو رسول کہیں اسے لے لو. مغرب 3 رکعت بتائی، عشاء 4 رکعت. میں نے کہا نماز لے سکتے ہو تو یہ بھی تو رسول گرامی نے فرمایا. نماز اگر اللہ کے رسول سے لینی ہو تو مقام سیدہ بھی اللہ کے رسول سے سمجھو، سیدہ کا مقام سمجھو. وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دارت القرون الاولى. جناب سیدہ کی معرفت پر تمام قرون، تمام نبیوں کی نبوت موقوف ہے. جناب سیدہ کی معرفت پر، جناب سیدہ کی عظمت پر. ایک روایت کہ جس کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا.
صحیح بخاری کی مشہور معروف روایت. کیا مقام عصمت ہے جناب سیدہ کا؟ معصوم کسے کہا جاتا ہے؟ معصوم جو تمام عیوب و نقائص سے پاک و پاکیزہ ہو. اچھا پاک و پاکیزہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن وہ جو پاک و پاکیزہ ہیں وہ سارے پاک و پاکیزہ ایک برابر نہیں ہیں. مثال کے طور پہ انبیاء کی عصمت اور پھر خاتم النبیین کی عصمت, کیا دونوں کی عصمت برابر ہے؟ کیا یوسف اور زکریا و یعقوب و نوح اور محمد مصطفیٰ کی عصمت برابر ہے؟ دونوں میں فرق ہے. آپ جائیے ایک ایک نبی کا تذکرہ اٹھائیے. جناب یونس وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جناب یونس اپنی قوم سے ناراض ہو گئے, غصہ آ گئے, کھسیا گئے اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. صبر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, یہ جناب نوح کا صبر تھا. جناب نوح, جناب یونس اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا جناب یوسف کی عصمت اٹھا کے دیکھیے. عصمت جتنا زیادہ صبر ہوتا ہے اتنی ہی عصمت مضبوط ہوتی ہے. میں ایک مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ مقام سیدہ سمجھا سکوں. میں اپنے لیے ایک مقدمے کے ذریعے سہارا لے رہا ہوں. جناب یونس کا سمجھ گئے. جناب یوسف کتنے بڑے نبی ہیں, کتنے بڑے نبی. جناب یوسف جب زندان سے 2-4 لوگوں کو چھوڑا گیا تو جناب یوسف نے انہیں بلایا کہ جناب تمہیں چھوڑ دیا گیا, تمہیں چھوڑ دیا گیا. اذکرنی عند ربک, اپنے اس امیر, اپنے اس بادشاہ کے سامنے اس حقیر کا تذکرہ کرنا اور کہنا زلیخا نے خامخواہ پھنسا رکھا ہے, بالکل ہمیں نکلوا دو. وہ دونوں گئے, جانے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. جبرائیل آئے کہ یوسف کیا ہو گیا تمہیں, تم اس رب کو بھول گئے, اس رب کو بھول گئے جس نے تمہیں عزتوں سے نوازا, تم کسی غیر کی طرف منسوب ہو گئے. یہ کس کا صبر تھا؟ یوسف کا. یہ کس کا مقام تھا؟ یوسف کا. یہ کس کی عصمت تھی؟ یوسف کی. جناب اور آگے بڑھیے, اور آگے بڑھیے. جناب نوح, جناب نوح ہاتھوں کو اٹھا کے قوم کے لیے دعا کر دی. جناب موسیٰ فَوَكَّزَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ, 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. هذا من شیعته, یہ ان کے شیعوں میں سے تھا, یہ ان کے شیعوں میں سے تھا. یوسف, جناب موسیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے تو مخالف کے منہ پہ ایک گھوسا مارا, ایک گھوسا مارا, پھٹ سے وہ وہیں کا وہیں مر گیا. یہ کس کا صبر تھا؟ موسیٰ کا. موسیٰ کا. میں یہاں اگر بیان کرنا شروع کروں تو قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے بہت سارے انبیاء کا صبر آپ حضرات کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں. یہ تمام انبیاء کا صبر ایک طرف, آئیے جناب محمد مصطفیٰ کی طرف. اللہ ان کے صبر اور ان کے مقام عصمت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ سارے کے سارے کام کر رہے تھے تاکہ رب ان سے راضی ہو جائے. انبیاء ہر کام کر رہے تھے تاکہ رب ان سے راضی ہو جائے. لیکن اللہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ہم تم تو کچھ بولتے ہی نہیں, جو بولتے ہو وحی الہی کے مطابق بولتے ہو. بھئی غور فرمائیے گا, میں کوئی مقابلہ محمد مصطفیٰ کی ذات سے نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم کوئی مقابلہ نہیں, لیکن انہی کی بیٹی کا تذکرہ ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کی بیٹی کے فضائل سنا رہا ہوں. چاروں طرف تمام انبیاء کو دیکھو تو نظر آتا ہے سب کارنامے انجام دے رہے تاکہ رب راضی ہو جائے, رب راضی ہو جائے. یوسف عمل کر رہے تاکہ رب راضی ہو جائے, یعقوب عمل کر رہے تاکہ رب راضی ہو جائے, یحییٰ عمل کر رہے تاکہ رب راضی ہو جائے, آدم عمل کر رہے تاکہ رب راضی ہو جائے. حد تو یہ ہے محمد مصطفیٰ کا عمل تاکہ رب راضی ہو جائے. نہ جانے اللہ نے فاطمہ کو کیسا عصمت کا مقام دیا جو رسول گرامی کو کہنا پڑا, یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک. اے فاطمہ, اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے. چاروں طرف انبیاء کے عمل کس لیے کہ رب راضی ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ الٹا ہے. ان اللہ یرضی لرضاک, اے فاطمہ اللہ تمہاری رضا پہ راضی ہوتا ہے. جس سے تم راضی ہو جاؤ رب اس سے راضی ہو جائے گا. جس سے آپ ناراض ہو جاؤ نا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے. میں پھر سے
اپنے برادران اہل تسنن کی خدمت میں ایک مقدمہ رکھوں گا. ہمارے یہاں منطق میں ایک ہوتی صغرا، ایک ہوتی ہے کبرا اور ایک ہوتا ہے نتیجہ. میں ایک صغرا اور ایک کبرا اور ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں تاکہ آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے. جناب آپ جناب سیدہ کے معاملے میں انگلی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. میرا چھوٹا سا مقدمہ ہے غضب فاطمہ کی عظمت، رضا فاطمہ کی عظمت. تم نے ان معاملات کو بڑا ہلکا سمجھانا. پوری صحیح بخاری اٹھائیں، آپ کو اہل بیت اطہار کی شان میں فضائل و مناقب بہت کم نظر آئیں گے. اچھا بات آ گئی تو ضمن عرض کرتا چلوں، یہ میرا تجزیہ ہے. برادران اہل تسنن کے یہاں 6 معتبر کتابیں ہیں. صحائف ستہ، پہلا نمبر کس کا ہے؟ بخاری کا. آخری نمبر کس کا ہے؟ سنن نسائی کا. بخاری کا پہلا نمبر کیوں اور نسائی کا آخری نمبر کیوں؟ نہیں سمجھ پائے؟ لیکن غور کرنے والوں نے جب غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی. معذرت کے ساتھ میں دعوے کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، جس کے اندر اہل بیت کے لیے بغض زیادہ تھا اس کا پہلا نمبر ہے. دلیل آپ کے سامنے پیش کروں، جس کے دل میں بغض اہل بیت زیادہ اس کا نمبر پہلا. اچھا باب رکھا، باب فضائل الصحابہ، صحابہ کے فضائل. صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا، صحابہ کی بات کر رہے ہیں. کیا علی آپ کی نظر میں بزرگ ترین صحابی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آپ ان تمام باتوں کو دور رکھیے، بزرگ ترین صحابی نہیں ہے. صاحب مستدرک کا ایک جملہ یاد آ گیا. حاکم نیشاپوری صاحب سے جب کسی نے کہا کہ صحابہ کی فہرست بنائیے، صحابہ کی فہرست بنانی شروع کر دی. فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب صحابی، فلاں صاحب، سارے صحابہ کے نام لکھ دیے. بیٹا آیا، بیٹے نے فہرست پڑھی، کہنے لگا بابا جان سب خیر تو ہے؟ آپ نے صحابہ کی فہرست بنائی اور علی کو چھوڑ دیا، علی کو غائب کر دیا، علی کا ذکر ہی نہیں کیا. حاکم صاحب چپ چاپ بیٹھے رہے. جب عوام چلی گئی اپنی بیٹے کو بلایا، ہاں تم علی کو صحابہ میں شمار کرتے ہو؟ علی نفس پیغمبر ہے، جان پیغمبر ہے. صحیح بخاری میں باب رکھا، باب فضائل الصحابہ. آپ اٹھائیے صحابہ کے فضائل. خلیفہ اول کی یہ فضیلتیں، خلیفہ دوم کی یہ فضیلتیں. ان کا تازیانے میں اتنی دم تھی کہ تازیانہ چمکتا تھا تو عورتیں اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتی تھی. مجھے بھائی جملے ہیں، عورتیں گھبراتی تھی، دروازے بند کر لیتی تھی. ہم نہیں پتا عورتیں کیوں گھبراتی تھی. شریف انسان سے تو عورتیں نہیں گھبراتی نا. خلاصہ باتیں ہیں جو لکھی گئی، اس میں کسی کی توہین کرنا مقصد ہرگز نہیں ہے. خلاصہ آپ اٹھائیے دیکھیے اہل بیت اطہار کے فضائل صحیح بخاری میں کتنے ہیں. امام حسن و حسین کا کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے. صحیح بخاری کا باب فضائل صحابہ اٹھائیے، امام حسن و حسین کے حوالے سے ایک مشترکہ روایت، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بس یہی ایک فضیلت تھی، ظلم نہیں. بالکل میں نے کہا نا جس میں سب سے زیادہ فضیلتی تھی اسے آخری نمبر پہ رکھ دیا جا کے. سنن نسائی سب سے جامع ترین حدیث کی کتاب ہے اہل سنت کے ان صحائف ستہ میں، جامع ترین کتاب ہے، لیکن چھٹا نمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ نسائی صاحب نے بھر بھر کے فضائل آل محمد لکھے، خود جم کے فضائل آل محمد لکھے. اتنے لکھے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان شہید راہ حق ولایت ہے. شام جب نسائی صاحب پہنچے، انہوں نے دیکھا بنو امیہ کی بری تبلیغات کی وجہ سے لوگ علی کو گالیاں دے رہے. انہوں نے کہا بھائی اس چیز کو بند کروانا. بند کیسے کروائیں؟ اچھا سوشل میڈیا تو ہے نہیں کہ کلپ کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے لوگوں تک باتیں پہنچائی جائیں. ایک ہی ذریعہ تھا، کتاب خوانی یا مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کرنا. انہوں نے کتاب لکھی 100 امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر مشتمل کتاب. پھر انہوں نے سوچا اب بھائی پرنٹ میڈیا اتنا ایکٹیو تو تھا نہیں کہ ایک کتاب لکھی جا چکی ہے تو اسی کو پرنٹ کروا کے بانٹ دی جائے. خطی طور پر ایک خط سے دوسرے خط میں منتقل کی جاتی تھی کتابیں، کہ اس میں بھی بہت ٹائم لگے گا. تو یہ خود مسجد میں بیٹھ گئے اور علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگے. کچھ دنوں تک علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے،
پھر وہ شامی انہی کے اوپر ٹوٹے اور خوب جوتے چپلوں سے مارا. حد یہ ہے کہ وہی مر گئے. یہ نسائی صاحب خود انہی کے لوگوں نے انہیں مارا. کس وجہ سے؟ ہاں یہ بیچارے معصوم شیعہ پریشان ہوتے قبلہ ہمیں اس جرم میں مارا جا رہا ہے. اما جب انہیں نہیں چھوڑا گیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ جب فقط و فقط ولایت کے جرم میں یہ حال ہے تو سوچو برات کے جرم میں کیا حال ہوگا. جو صرف ولایت کا قائل ہو, جو صرف فضائل کا قائل ہو, اس کا یہ حال ہے. ذرا سوچو وہ جو ان کے دشمنوں سے اظہار برات کر رہا ہو, ان کے دشمنوں سے اظہار دشمنی کر رہا ہو, اس کا حال کیا ہوگا. خلاصہ یہ ضمن بات آگئی عرض کر دی. تو خلاصہ صحیح بخاری میں بڑی محدود روایات ہیں. جناب سیدہ کے حوالے سے فضیلت کی دیکھیں, گنی چنی روایت تھی. فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت شارٹ کر کے روایتوں کو لکھا, لیکن جو لکھ دیا اسی میں پھنس گئے. جو لکھا اسی میں پھنس گئے. جناب سیدہ کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں تھیں. یہ بھی دیکھیں, انسان کاملاً ایسا نہیں ہے کہ بے اختیار ہے, کاملاً ایسا نہیں ہے کہ انسان مختار ہے کہ جو من چاہے کر لے. نہیں, کچھ چیزوں میں اللہ نے مختار رکھا, لیکن کہیں نہ کہیں اسی اختیار میں اللہ نے اپنے اختیار کو بھی شامل کیا. شام غریبہ میں یا اسی طرح سے سفر کوفہ و شام میں بے حرمتی کرنا ان کے اختیار میں تھا, لیکن جسارت کرنا سیدانیوں کے ساتھ ان کے اختیار میں نہیں تھا. ان کے اختیار میں نہیں تھا. تو خلاصہ اختیارات دینے کے باوجود اللہ نے کچھ اختیارات اپنے پاس رکھے. انہیں اختیار دیا کہ تمہیں جو لکھنا ہو لکھو, لیکن اگر دو بھی لکھ رہے ہو تو اس میں اللہ نے اپنے اختیار کے ذریعے وہ بھی محکم ترین چیزوں کو لکھوایا. ایک حدیث ماشاءاللہ سے آپ نے سنی, میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ایک صغرا, ایک کھوبرا اور ایک نتیجہ. بسم اللہ, توجہات. صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ, اللہ آپ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے اور آپ کے غضب میں غضبناک ہوتا ہے. یعنی جس سے آپ راضی ہو جائیں اللہ اس سے راضی ہو جائے گا, جس سے آپ ناراض ہو جائیں اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. اچھا, یہ لکھا, آگے دوسرے مقام پہ جا کے پھنس گئے. ایک اور صحیح بخاری کی روایت, یہ میری صغرا ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد کبرا اور نتیجہ. صغرا کے اوپر دوسری روایت یہ ہے کہ ایک محترمہ سے مشہور معروف روایت ہے. محترمہ فرماتی کہ جناب سیدہ دربار میں آئی, اپنے حق کا مطالبہ کیا, حاکم نے حق زہرا دینے سے انکار کیا. فغضبت علی, جناب سیدہ ان پر غضبناک ہوئی, ناراض ہوئی. ناراض ہوئی یہاں تک کہ ان سے کلام نہیں کیا, حتی توفیت, یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. یہ دو روایتیں ہماری صغرا ہے. جناب صدیقہ ناراض ہوئی, کس سے ناراض ہوئی وہ اس روایت سے واضح ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نام نہیں لے رہا ہوں, کچھ ممبروں کے تقاضے ہوتے, انہی تقاضوں پہ عمل کرتے ہوئے, وگرنہ سب کو معلوم ہے, کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے, سیدھا سیدھا نام لکھا ہوا ہے, سیدھا سیدھا نام لکھا ہوا ہے, فلاں صاحب سے جناب سیدہ ناراض ہوں. یہ ہماری صغرا. صغرا کیا ہوئی, اس جملے کو نوٹ کریں, پہلی لائن, جناب صدیقہ خلیفہ اول سے ناراض ہوئی, یہ ہو گئی صغرا. اب آئیے کبرا کی طرف. قرآن کیا کہتا ہے, اگر جناب صدیقہ خلیفہ اول سے ناراض ہوئی تو ناراض ہوا کون؟ اللہ, رسول اور اس کا اللہ. ٹھیک ہے, اب آئیے کبرا کی طرف. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے, وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, اور جس پر میرا غضب طاری ہو جائے یا جس سے میں ناراض ہو جاؤں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. توجہ میری بات میں آپ حضرات تک پہنچی. صغرا, جناب صدیقہ کسی سے ناراض ہوئی, جناب صدیقہ ناراض ہوئی یعنی اللہ ناراض ہوا, یہ تھی صغرا. کبرا کیا ہے, وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى, جس سے میں ناراض ہو جاؤں, جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ گمراہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب میں مسلمانوں سے کہوں گا, دن میں 10 مرتبہ اپنی نمازوں میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے والے
سلامت رہے آپ. دن میں 10 مرتبہ یہ کہنے والے اے میرے پروردگارا ان لوگوں کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب طاری ہو چکا. دن میں 10 مرتبہ کہتے ہو نا غیر المغضوب. تمہیں معلوم ہے اللہ کا غضب کس پہ طاری ہوا. میں نے دو نقطے آپ حضرات کے سامنے رکھے, ایک حدیث سے اور دوسرا قرآن سے. اب آپ کیا کرو گے؟ ایک ہے صغرا, دوسری کبرا. انکار کس کا کرو گے؟ چلو بھائی, حدیث کا انکار ہے. کوئی عالم دین اٹھے اور کہہ دے کہ جناب یہ ضعیف روایت ہے, یا تو سنت کا انکار کرو یا پھر قرآن کا انکار کرو. تیسرا راستہ صرف آپ کے پاس ہے, وہ دونوں راستے بند ہیں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ جناب والا شیعوں کو دیوانہ کہو اور اسی راستے پہ چلتے رہو جس راستے پہ چلتے چلے آ رہے ہو. یہ ایک راستہ بچتا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت, جناب سیدہ کی عصمت کا مرتبہ, جناب سیدہ کا غضب جس پہ حلول کر جائے, جس پہ طاری ہو جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ انسان اس وقت فرماتا ہے کہ جب پرسنالٹی پہ ٹرسٹ ہو, بھروسہ ہو. مجھے نہیں پتا کہ رسول گرامی کو جناب سیدہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے, کتنا بھروسہ ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا فاطمہ میرا پارے تن ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. ایک نبی رسول اعظم اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہا ہوں. میں یہاں پہ جملوں کو چینج کروں, بیٹی کے بارے میں نہیں فرما رہا ہے, فاطمہ کے بارے میں فرما رہا ہے. ابھی آپ نے اشارہ کیا تھا نا, آپ نے اشارہ کیا تھا مقام سیدہ کیا ہے, آپ نے بیٹی, زوجہ اور ماں کا تذکرہ کیا تھا. میں صرف اسی بیٹی کی طرف اشارہ کرتا چلوں. مقام سیدہ کیا ہے؟ احترام کس کو واجب ہے؟ باپ پہ واجب ہے یا بیٹی پہ واجب ہے؟ باپ پہ واجب ہے یا بیٹے پہ واجب ہے؟ بیٹے پہ واجب ہے نا. بیٹی احترام کرے, بیٹی احترام کرے تو تعریف سمجھی جائے گی. جناب فلاں کا بیٹا اتنا لائق ہے, اپنے والد صاحب کے آتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے, تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں, بڑا اچھا ہے, لائق بیٹے. یہ معاملہ الٹا ہے. معاملہ الٹا ہے. کلما دخلت علی, اس سے پہلے ایک اور روایت سناتا چلوں. خدا کی قسم عقل مبہوت ہو جاتی ہے. ایک جملہ ہے سبحان اللہ, رسول گرامی کا مشہور معروف, یا فاطمہ انت ام ابیک, تم اپنے باپ کی ماں ہو. جاؤ سمجھو سمجھاؤ. کوئی ایکسپلین کرے گا مجھے, ایکسپلین کرے گا. انت ام ابیک, تم اپنے باپ کی ماں ہو, باپ کی ماں ہو. کوئی دنیا کی ڈکشنری اس جملے کو نہیں سمجھا سکتی, کوئی مفسر اس جملے کو نہیں سمجھا سکتا. سمجھاؤ, تم اپنے باپ کی ماں. اچھا باس کہیں گے کہہ دیا احترام, کہہ دیا ہے, وہ ایسے ایک مرتبہ کہہ دیا, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, کوئی باتیں ہوتے چل رہی تھی, جیسے ہم لوگ بعض اوقات بچوں کو کہنے لگتے ہیں ہمیں اماں مت بنو, تم اماں ہو ہمارے گھر کی. رسول گرامی کا کلام یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. جناب ایک مہمان آ گیا, گھر میں کھانا ختم ہو گیا, میں نے کہا بسم اللہ کھا لیجیے, آپ مہمان ہیں دور سے آئے ہوئے, آپ بھوکے ہوں گے, بسم اللہ کھائیے. گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو, لیکن پھر بھی کہتے جاتے ہمارے اور آپ کے تعارفات ہیں. انبیاء اور اہل بیت میں تعارفات نہیں ہوتے, تعارفات نہیں ہوتے. ایسے ہی کہہ دیا بس, ایسے ہی کہہ دیا بس. نہیں جناب, میں نے ابھی کہا تھا نا احترام کس کو واجب ہے, اولاد پہ. کس کا, والدین کا. یہ معاملہ الٹا ہے. اگر رسول گرامی نے فرمایا نا اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں ہو, صرف کہا نہیں, ایگزامپل دیا. ایگزامپل دیا. کیسا ایگزامپل؟ روایت, اور اتفاق سے یہ روایت بی بی عائشہ سے. کلما دخلت علی قام الیہا,
ایوری ٹائم ایوری مومنٹ. یہ نہیں کہ جناب جمعے کو ایسا ہوا تھا, جی ہاں شنبے کو ایسے ہوا تھا, ہاں 3 روز پہلے ایسا ہوا تھا, نہیں. کل ماہ جب فاطمہ رسول گرامی کے پاس آتی تھی, ایک جھلک رسول گرامی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. باتیں ختم نہیں ہوتی. کھڑا ہونا اور ہے, کھڑے ہو کے فاطمہ کی طرف دوڑنا اور ہے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ فاطمہ کی طرف دوڑتے تھے. کلما دخلت علی قام الیہا. جیسے جناب سیدہ, میں نے انہی آنکھوں سے روایتیں پڑھی کہ گھٹنیوں کے بل جب جناب سیدہ چلتی ہوئی رسول گرامی کی بارگاہ میں آتی تھی تو رسول اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. آپ نے ذاکر صاحب نے نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا. اچھا وہی تو خراسانی صاحب کا بہت مشہور و معروف یہ جملہ کہ روز قیامت جب رسول گرامی بارد محشر ہوں گے تو کیا منظر ہوگا؟ انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے, بندگان صالحین ہوں گے, زاکیات الطیبات ہوں گے, یہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے. رسول گرامی جب بارد محشر ہوں گے تو کیا نبی موسیٰ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. عیسیٰ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے؟ زکریا اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے؟ رسول جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو سارے کے سارے انبیاء رسول کے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اب پتا چلتا ہے یہاں رسول خود فاطمہ کے احترام میں بے نفس نفیس نہیں بلکہ تمام انبیاء و اولیاء کے ساتھ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو. تمام انبیاء و اولیاء کے ساتھ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو رہے تھے. میں نے جملہ کہا تھا, صرف کہا نہیں رسول گرامی نے یا فاطمہ انت ام ابیک, ایگزامپل دیا کہ میں نے صرف جملہ کہا نہیں کہ جناب ایسا نہیں. رسول گرامی نے معذرت کے ساتھ گستاخی نہ ہو, اگر یہ روایات کے جملے نہ ہوتے تو میری کیا مجال میں بیان کرتا. رسول گرامی نے وہ چیزیں جو ایک اولاد والدین کے ساتھ کرتی ہے وہ رسول گرامی نے کر کے دکھایا. جیسے جناب سیدہ گھر میں آتی تھی تو اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. وَقَبَّلَهَا, رسول گرامی اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے, پیشانی کو بوسہ دیتے تھے. بعض اخلاقیات بیان کرنے والے جو ہر گوشے میں ولایت و امامت کو چھوڑ کے اخلاقیات ڈھونڈ لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں جب شیطان کے قصے کو بیان کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے شیطان کے قصے میں اخلاق سیکھیے. اچھا جناب, تمہیں شیطان کے قصے میں صرف اخلاق نظر آ رہا ہے, امامت نظر نہیں آ رہی, ولایت نظر نہیں آ رہی؟ شیطان کے قصے میں آ رہے تجزیہ کرنے کے لیے شیطان کا عیب وہ متکبر تھا, غرور کر رہا تھا, تکبر کر رہا تھا. حضرت امیر نے فرمایا کہ ان مسائل میں مت پھنسو, فَاعْتَبِرُوا, شیطان سے سیکھو. مولا شیطان سے کیا سیکھوں آپ ہی بتا دیجئے. ہمارے یہاں تو ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیطان سے اخلاق سیکھو, وہ بد اخلاق تھا, وہ تکبر کرنے والا تھا. یہ بیڈ ہیبٹس ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وہ اور معاملات کے ذریعے بے شک ہر انسان اس کا منکر ہے, لیکن شیطان کے قصے سے 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ یہ مت سکھائیے جناب. مولا فرما رہے فَاعْتَبِرُوا, شیطان سے سیکھو. مولا شیطان سے کیا سیکھیں کہ غور کرو, شیطان کس کا منکر تھا؟ معذرت کے ساتھ, شیطان آدم کا منکر تھا, اللہ کا منکر نہیں تھا. کیا رہا تھا؟ اجازت دیجیے بسم اللہ نمازیں پڑھوں, میں روزہ رکھوں تیرے لیے, اجازت تو دیجیے میں شبہ بھی بیان کر دوں. ہمارے یہاں بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں قبلہ میں اس مرتبہ عمرے کے لیے گیا تھا, کیا بہترین نورانی ماحول تھا, کیا بہترین اذانوں کی آوازیں تھیں, کیا بہترین وہاں پہ لوگ قصائد پڑھ رہے تھے, کیا بہترین چہروں پہ نور تھے, کیا بہترین داڑیاں تھیں, کیا نورانی ماحول تھا, کیا نورانی ماحول تھا. یہ ہمارے تجزیے ہوتے آنے کے بعد, جناب کیا بہترین آواز ہے, تو پکے جنتی لوگ ہیں. یہی تو امیر المومنین نے سکھایا فَاعْتَبِرُوا, کم سے کم شیطان سے سیکھو, شیطان سے سیکھو. سیکھنا کیا ہے کہ how is it possible کہ جناب ایک انسان اللہ کرے, نمازیں پڑھے, روزے رکھے, کملی والا کر کے جھومتا رہے, اور پورے شہر میں چلاوا کرے, پورے شہر میں مٹھائیاں بانٹے, اور پوری زندگی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے. کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں شیطان کے قصے کو بتا رہا ہوں کہ جناب عبرت کیا لینی ہے شیطان کے قصے سے. مولانا فرمایا فَاعْتَبِرُوا, سیکھو شیطان کے قصے سے. شیطان کس کا مخالف تھا؟
آدم کا، اللہ کا مخالف نہیں تھا. جی ہاں. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب اللہ والے ہیں، ہاں. لیکن ٹھیک ہے علی کے معاملے میں کمزور ہے، سیدہ کی شہادت نہیں مناتے، سیدہ کے اوپر مظلومیت کے قائل نہیں ہے، سیدہ کی شہادت کے منکر ہے. ٹھیک ہے اللہ ان سے ان کو درگزر کرے گا ان معاملات میں. میں کہوں گا اگر اللہ نے شیطان کو درگزر کر دیا ہو تو مان جاؤں میں ان کو بھی درگزر کر دے گا. اگر شیطان کو درگزر کر دیا اللہ نے درگزر کر دیا ہوگا تو میں مانوں گا کہ جناب ان کو بھی درگزر کر دے گا. اچھا امیر نے اگر فرمایا فاعتبروا، شیطان سے سیکھو، تو حکمت ضرور ہے. حکمت کیا ہے؟ شیطان اللہ کا منکر نہیں تھا. آدم کا. علی کی ولایت کے جو منکرین آپ کے سامنے رکھتے ہیں اپنی باتوں کو کہ جناب ہم اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے، ٹھیک ہے ولایت کے معاملے میں تھوڑے ہلکے، ان کے لیے جو ملک اللہ کا مخالف نہیں آدم کا مخالف تھا. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا فخرج، میری بارگاہ سے چلا جا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا ولی ہے، جو میرے ولی کی مخالفت کرے گا اس کا حساب و کتاب یہی ہے کہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا جائے گا. آپ باتوں کو آپ کی بارگاہ میں جناب اللہ کو تو مانتے ہو، رسول کو تو مانتے ہو، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے ولی کا انکار کرے تو اس کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. اس کا حال وہی ہوگا. وہی ہوگا واہ واہ واہ. جو شیطان کا ہوا. بات کہاں سے چلی تھی؟ بات یہاں سے چلی تھی کہ جناب والا جہاں معارف بیان ہونے چاہیے وہاں بعض اوقات ہم اخلاقی نکات پہ ایک فوکس کرا دیتے کہ جناب سب سے بڑا درس اور سب سے بڑی عبرت یہی ہے. جبکہ سب سے بڑی عبرت جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی، بے شک تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کرنا بیڈ ہیبٹس میں سے ہے، بدترین چیزوں میں سے. یہ آپ کو دنیاوی تھاٹس بھی آپ کو سکھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہر مذہب اور ہر فرقے کا فرد جانتا ہے کہ یہ سب سے گندی چیز ہے، لیکن یہاں پہ معارف اہل بیت ہیں ان باتوں میں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا. میں نے جناب سیدہ کا قصہ بیان کیا، کلما دخلت علی قام الیہا. جیسے جیسے جناب سیدہ رسول گرامی کی بارگاہ میں آتی تھی، رسول گرامی اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. ایک صاحب کہنے لگے یہ ہے پروفٹ کی نظر میں بیٹی کا مرتبہ، یہ ہے پروفٹ کی نظر میں بیٹی کا مرتبہ، بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا جناب بیٹی کا احترام کرنا واجب نہیں تھا، فاطمہ کا احترام ہو رہا تھا. فاطمہ کا احترام یہ سیدہ کا احترام ہے، سیدہ کا احترام ہے. اتنا احترام، اتنی محرمیت اللہ کو گوارا نہیں ہے. آپ جائیے مشہور معروف روایت کہ اللہ نے ایک نور کو بنایا، خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک نور کو بنا. میرے خیال سے گزشتہ جو میں نے اسی بارگاہ میں مجلس پڑھی تھی وہاں نور محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا تھا، طولانی روایت بیان کی تھی. اسی روایت کا جملہ آپ حضرات کی خدمت میں. اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے علی اور دوسرے سے محمد مصطفیٰ. اللہ نے اس نور کو انبیاء کی صلب سے منتقل کر کے یہاں تک پہنچایا، تمام انبیاء کی صلب سے منتقل کر کے پہنچایا. نور پہلے پیدا ہوا لیکن اس نور کو اللہ نے صلب آدم میں رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہم روایات بیان کرتے ہیں کہ جناب والا وہ جو آدم کو سجدہ ہوا وہ در حقیقت اس نور کو سجدہ ہوا جو آدم کی صلب میں تھا، جو آدم کی پشت میں تھا، اس نور کو سجدہ ہوا. تو یہاں سے بات واضح ہے نا، بات واضح ہے نا کہ اللہ نے اس نور کو پہنچایا صلب انبیاء سے گزارتے ہوئے. یہ ہے نور محمد و علی. اب آئیے جناب والا جناب سیدہ کا نور. بحار الانوار کی جناب سیدہ کے حوالے سے 43ویں جلد کی پہلی روایت کہ رسول گرامی جب معراج پہ گئے، طولانی قصہ، معراج پہ گئے، جناب جبرائیل نے جناب رسول گرامی کی خدمت میں ایک سیب پیش کی. جیسے ہی اس سیب کو رکھا، جناب جبرائیل نے فرمایا کہ اس سیب کو کھولو، اس سیب کو توڑو. جیسے ہی رسول گرامی نے اس سیب کو توڑا، ففزعتو، رسول گرامی فرماتے ہیں کہ فطلع نوراً، کہ ایک نور برآمد ہوا جس نور کی چمک سے میں گھبرا گیا. جبرائیل کی آواز آئی، یا محمد لا تخف، گھبراؤ نہیں، یہ اس کا نور ہے کہ جسے زمین پہ فاطمہ کہا جاتا ہے، آسمانوں پہ منصورہ. زمین پر فاطمہ اور
آسمانوں پر منصورہ، یہ اس کا نور ہے۔ رسول گرامی کی خدمت میں سیب پیش کی گئی کہ اس سیب میں نور فاطمہ ہے۔ رسول گرامی زمین پہ آئے، آدھی سیب جناب خدیجہ کی خدمت میں رکھی، آدھی سیب خود تناول فرمائی۔ آپ کہیں گے جناب والا ان دونوں روایتوں کا نتیجہ کیا؟ نتیجہ آپ کے سامنے، نور محمد و علی کو اللہ نے تمام انبیاء کی صلبوں سے گزار کے دنیا میں بھیجا، لیکن نور فاطمہ کی عظمت یہ تھی کہ اللہ کو گوارا نہیں کہ نور فاطمہ کسی نبی کے سورگیہ قرار پائے۔ قربان جاؤں عظمت فاطمہ پر، اللہ کو گوارا نہیں۔ نور سیدہ صلب انبیاء سے منتقل ہو کے پہنچے، اللہ کو گوارا نہیں۔ یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ ہے مقام فاطمہ۔ نور فاطمہ کی چمک، نور فاطمہ کی جھلک روز محشر سب سے الگ ہوگی، اتنی الگ کہ جب جناب سیدہ کو وارد محشر کیا جائے گا نا، اللہ حکم دے گا۔ میں اس انداز سے بیان کرتا ہوا کبھی کبھی گھبراتا ہوں جس انداز سے روایات میں بیان ہوا۔ اللہ للکار کے کہے گا، یا اہل الجمع، اے اہل جمع، اے لوگوں، کس سے خطاب کر رہے ہیں اللہ؟ اہل جمع کون ہے؟ اہل جمع انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء، یہ اہل جمع ہیں۔ روز قیامت سب حضور پیدا کریں گے نا میدان محشر میں۔ جب جناب سیدہ کی سواری آئے گی نا، قرآن جو ہے اس جملے پہ جابر بن عبداللہ انصاری سے وہ روایت مقام شفاعت حضرت صدیقہ یقیناً آپ لوگوں نے سنی ہوگی، بڑی لطیف روایت ہے، بڑی لطیف روایت ہے۔ پھر کبھی موقع ہوا تو میں اس روایت کو بیان کروں گا۔ اللہ خطاب کرے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، نکسوا رؤوسکم، اب اپنے سروں کو نیچے جھکاؤ۔ یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کس سے خطاب؟ زہرم غربی سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، جناب اسد صاحب سے، جناب علی صاحب سے، جناب شاہد صاحب سے، جناب فلاں صاحب سے خطاب نہیں، موسیٰ سے خطاب ہے، عیسیٰ سے خطاب ہے، زکریا سے خطاب ہے۔ اپنی نظروں کو نیچے جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکاؤ۔ فإن هذه فاطمہ تسیر إلى الجنہ، کیونکہ یہ فاطمہ کی سواری جنت کی طرف جا رہی ہے۔ نظروں کو جھکاؤ، فاطمہ کی سواری، یہ ہے عظمت نور فاطمہ، عظمت نور فاطمہ۔ نور فاطمہ کی ایک جھلک آپ زندگی، زہرا کسے کہا جاتا ہے؟ زہرا، زہرا ایک چمک کو کہا جاتا ہے، ایک نور کو کہا جاتا ہے، ایک نور کو کہا جاتا ہے۔ آپ جب نورانی تذکرے کا تذکرہ کرتے تو بہت سارے نام آبازات کی خدمت میں آتے ہیں۔ نور محمد مصطفیٰ، جیسا کہ میں نے یہاں بیان کیا تھا، نور محمد مصطفیٰ کو 12 حجابوں سے گزارا گیا اور کئی دریاؤں سے گزارا گیا اور پھر اس سے قطرات ٹپکے ان سے انبیاء بنائے گئے۔ کیا عظمت ہے نور مصطفیٰ کی، کیا عظمت ہے نور علی ابن ابی طالب کی۔ اب آئیے ایک دو چار جملے نور سیدہ کے حوالے سے پھر وقت کے مسائل۔ جناب زہرا کا نور کتنا با فضیلت ہے۔ ایک صحابی 5ویں امام کی خدمت میں آیا، زہرا کا ایک مطلب کیا ہے؟ نور، چمک۔ ایک صحابی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا بس یہ آخری نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پوری طاقت کے ساتھ گزارش کروں گا اس نتیجے کو اپنے وجود تک پہنچائیں۔ مولا سے کہنے لگا، مولا لما سمی الزہراء زہراء، زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مولا سے سوال، مولا نے جواب دیا۔ اس جواب سے پہلے چھوٹا سا مقدمہ، ماشاءاللہ سے نجف اشرف جاتے ہیں، امیر المومنین کی زیارت پڑھتے ہیں۔ مولا امیر کی زیارتوں کا ایک جملہ ہے، قائد غر المحجلین، سلامت رہے آپ سب، قائد غر المحجلین، یہ علی ابن ابی طالب کا ایک لقب ہے، قائد غر المحجلین۔ کیوں یہ لقب ہے؟ کیوں لقب ہے؟ میں ایک تفسیر بھی بیان کر دوں ان لفظوں کی۔ 3 لفظ ہیں، قائد، غرہ اور محجلین۔ قائد کسی کہتے ہیں؟ رہبر اور لیڈر کو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ نتیجہ دے رہا ہوں، شاید میں نے ہر جگہ یہ نتیجہ بیان نہیں کیا، آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ قائد کسے کہا جاتا ہے؟ لیڈر، رہبر۔ غرہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ لسان العرب اٹھائیں، عربی ڈکشنری اٹھائیں تو غرہ کہا جاتا ہے، انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا البیاض الذی علی وجہ الفرس، غرہ اس سفیدی کو کہا جاتا ہے یا اس چمک کو کہا جاتا ہے
جو گھوڑے کی پیشانی پہ ہوتی ہے وہ دور سے چمکتا ہے. آپ نے عربی نسیل گھوڑے دیکھے؟ میں گھوڑوں کا بھی شوقین آدمی ہوں تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے بہتر نہیں جان سکتا کوئی، مگر یہ کہ مجھ سے زیادہ شوقین ہوں. غرہ کہتے ہیں وہ البیاض الذی علی وجہ الفرس، اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کی پیشانی پہ ہوتی. بعض آپ نے عربی نسیل گھوڑے دیکھے فل بلیک ہوتے ہیں لیکن چہرے پہ پیشانی پہ ایک سفید کلر کی پٹی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے غرہ. محجلین کسے کہا جاتا ہے؟ محجلین جمع ہے محجل کی. محجل کسے کہتے ہیں؟ هو البیاض الذی علی ارجل الفرس، اس سفیدی کو کہا جاتا ہے جو گھوڑے کے پیروں پہ ہوتی ہے. کہ بعض اوقات ایک گھوڑا جسے پنچ کلیان بھی کہتے ہیں، مثال کے طور پہ پوری باڈی فار ایگزامپل بلیک ہے، دو پیر آگے کے ان پہ پٹیاں سفید اور آگے کے دو پیروں پہ سفید پٹی اور ایک پیشانی پہ سفید پٹی، تو اسے کہا جاتا ہے محجل. گھوڑے کے پیروں کی سفیدی کو. کالا گھوڑا ہے دور کھڑا ہے لیکن جب وہ بھاگتا ہوا آپ کی طرف آئے گا تو سب سے پہلی نظر اس کی چمک پہ جائے گی جو اس کی پیشانی پہ ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے غرہ. سبحان اللہ. علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، زہرا کے نور کی تعریف کر رہا ہوں، اتنی تو محنت کرنا فرض بنتا ہے. سوال کیا ہوا؟ لما سمی الزہراء الزہراء، مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے جواب دیا تو میں ابھی آپ آزاد کی خدمت میں رکھوں گا. مقدمہ میں نے عرض کیا علی کا ایک لقب ہے قائد غر المحجلین. میں نے کہا یہ تو لفظ کے معنی ہو گئے، اب یہ لفظ کس لیے علی کے لیے مقرر کیا گیا اس کی بھی وجہ بیان کر دو. کہ روایت ہے، وجہ یہ بیان کی کہ روز محشر سارے کھڑے ہوں گے، انبیاء کو محشر میں وارد کیا جائے گا. انبیاء کو محشر میں وارد کیا جائے گا. انبیاء کی کیفیت و حالت یہ ہوگی کہ ان کے پیروں سے اور پیشانی سے نور چمک رہا ہوگا. تو پہنچ گئے انہیں سلام ہے. قائد غر المحجلین کی تعریف کر رہا ہوں کہ انبیاء کو جب وارد محشر کیا جائے گا تو ان کے پیروں سے اور ان کی پیشانی سے نور چمک رہا ہوگا. نور چمک رہا ہوگا. لوگ تعجب کریں گے ہے میرے پروردگارا کتنے نورانی مخلوق ہے، چہروں پہ کتنا نور ہے. ہم جیسے صالحین اور صدیقین کھڑے ہو کے تعجب کی نگاہوں سے دیکھیں گے، آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائیں گی. یوسف کا ذرا نور کو دیکھو، یعقوب کا ذرا نور کو دیکھو، یحییٰ کا ذرا نور کو دیکھو. سارے جب تعجب کر رہے ہوں گے اتنے میں ایک سواری وارد محشر ہوگی. یہ سارے کے سارے انبیاء جب پلٹ کے اس نور کو دیکھیں گے حیران و پریشان ہو کے کہیں گے اے میرے پروردگارا ذرا بتا دے یہ نور کس کا ہے. آواز آئے گی قائد غر المحجلین. نتیجہ مکمل نہیں ہوا. سوال کیا تھا؟ زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے جب سارے کے سارے انبیاء نور علی کو دیکھیں گے آنکھیں خیرہ خیرہ ہو جائیں گی. یوسف تمہیں اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ و غرور تھا، تمہارا حسن بازاروں میں بیچا جا رہا تھا. ذرا دیکھو علی کے جمال کی طرف، ذرا دیکھو علی کے کمال کی طرف. یوسف نور علی کو دیکھ کے تعجب کریں گے. آواز آئے گی قائد غر المحجلین، یعنی سفید پیروں والوں اور سفید پیشانیوں والوں کے رہبر و لیڈر، یعنی انبیاء کے لیڈر، انبیاء کے رہبر، انبیاء کے وارث علی ابن ابی طالب آئے. بس بات کو یہیں پہ روکیے. اب آئیے مولا کی خدمت میں. سائل نے سوال کیا کہ مولا زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ زہرا کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تَظْهَرُ نُورُ وَجْهِهَا لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، کیونکہ زہرا کے چہرے کا نور دن میں 3 مرتبہ علی پہ ظاہر ہوتا ہے. علی جب زہرا کے چہرے کے نور کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرنے لگتے ہیں. میں نتیجہ دے رہا ہوں جناب، انبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے نور کو دیکھ کر ہم اور آپ تعجب کریں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے. جن کے نور کو دیکھ کر انبیاء تعجب کریں اسے علی کہا جاتا
کے چہرے کے نور کو دیکھ کے تعجب کرا. کیا نور ہے زہرا کے چہرے. بی بی عائشہ سے روایت ہے, عائشہ سے روایت ہے, کہتی ہے جب اندھیری رات میں کچھ جلانے کو نہیں ہوتا تھا اور ہمیں کچھ کام کرنا ہوتا تھا تو ہم فاطمہ کے حجرے میں جاتے تھے. ذمہ داری کے ساتھ انہی آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت ہے, لفظ ہے کننا نخیط, فاطمہ کے چہرے کے نور سے ہم سوئیاں چلایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نور سیدہ سے واہ واہ واہ. اندھیری راتوں میں سوئیاں چلایا کرتے. یہ عظمت ہے اس پاک بی بی کی, یہ عظمت ہے اس پاک بی بی کی. وما ادراک ما لیلۃ القدر, قادر تم کیا جانو لیلۃ القدر قدر کیا ہے. وما ادراک ما فاطمہ, تم کیا جانو فاطمہ کیا, بے شک. تم کیا جانو عظمت فاطمہ کیا, تم نے کس گھر پہ جسارت کی, تم خود نہیں پتا, تم نے مقام سیدہ سے کلما دخلت علی قام الیہا. جب شہزادی آتی تھی نا, رسول گرامی اپنے وجود کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, فاطمہ کی طرف دوڑتے تھے, ہاتھوں کو چومتے تھے. ابو ذر فرماتے رات میں ہلکی سی سیاہی چھا چکی تھی, میں رسول گرامی کے ساتھ آیا, میں نے دیکھا رسول گرامی در سیدہ پہ کھڑے ہوئے. لیکن ایک ہوتا ہے مصائب پڑھنا, ایک ہوتا ہے مصائب کا احساس کرانا. در سیدہ پہ کھڑے ہوئے, میں کاش اس انداز سے بیان کر پاؤں جو انداز رسول گرامی نے اپنایا تھا. ابو ذر کہتے میں نے دیکھا در سیدہ پہ کھڑے ہو کے فقرع قرعا خفیفا. جب آپ بہت بڑے آدمی کے دروازے پہ جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے اپنے بیٹے کے دروازے پہ آپ پہنچی, آپ نے دروازے پہ کس کے ہاتھ مارنا شروع کر دیا, دھپ 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 مار رہے ہیں تاکہ بیٹا دروازہ کھولے. لیکن آپ جب کسی مہذب اور بڑے آدمی کے دروازے پہ جائیں گے تو گھبراہٹ کی وجہ سے دروازہ آپ بہت آہستہ آہستہ نوک کریں گے. گرامی کو کیسی گھبراہٹ اپنی بیٹی سے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول گرامی در سیدہ پہ پہنچے, فقرع قرعا خفیفا, آہستہ آہستہ دروازے کو دقل بھاپ کیا, آہستہ آہستہ کھٹکھٹایا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ گھر آپ کا ہے, گھر آپ کی بیٹی کا ہے. اتنی آہستہ کہ میں نہیں چاہتا فاطمہ اگر کوئی کام کر رہی ہو تو اس کام میں خلل پیدا ہو. روایت فضائل کی, لیکن مصائب کے انداز میں سنیے گا. عمار علی کے ساتھ زہرا کے گھر پہ گئے, باہر آئے, سلمان مل گئے. عمار پریشان گلیوں میں جا رہے ہیں, سلمان نے روکا کہ عمار تم اتنا پریشان کیوں؟ کہ سلمان آج میں نے علی کے گھر پہ کچھ عجیب دیکھا, میں کیسے پریشان نہ ہوں. کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا میں علی کے ساتھ زہرا کے گھر میں داخل ہوا. آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں, اہل بیت اطہار کے روزوں پہ جاتے ہیں. اس کو احساس کیجیے اور جائیے گھروں پہ بیٹھ کے عظمت سیدہ پہ روئیے. تم نے کس بیوی پہ جسارت کی, کس شہزادی کے تم نے تماشے لگائے. عمار کہتے سلمان میں نے کچھ عجیب دیکھا. آپ جب زیارتوں میں جاتے, جب علی کی بارگاہ کو چومتے نا تو آپ پیٹھ علی کے روزے کی طرف نہیں کرتی. یہی ہے نا آداب زیارت میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آپ پیٹھ قبر کی طرف نہ کریں, روزے کی طرف نہ کریں, الٹے پاؤں ہم واپس آتے ہیں زیارتوں پہ. عمار کہتے سلمان میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا. کہ کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا جب میں علی کے ساتھ فاطمہ کے گھر پہ گیا, علی نے فاطمہ سے بات چیت کی, بات چیت کرنے کے بعد فرجع رجوعا قهقرا. کہتے علی جب واپس ہوئے نا تو فاطمہ کی طرف پیٹھ نہیں کی.
ایک دن جب رسول گرامی جب دق الباب کر رہے، جناب سیدہ نے دروازہ نہیں کھولا نا، ابو ذر کہتے میں نے دیکھا رسول گرامی گھر کے سامنے یہودی کا چھوٹا سا باغ تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے تاکہ فاطمہ اپنی مرضی سے دروازہ کھولے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، یا رسول اللہ کیا عظمت ہے آپ کی نظروں میں، کیا مرتبہ ہے اس دروازے کا، کیا مرتبہ ہے اس دہلیز کا، یا رسول اللہ ارے قبر میں جب آپ کو پتا چلا ہوگا تو آپ کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے جسے رسول چوما کرتے ہو اسی دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے باغیان مدینہ کھڑے ہو گئے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اللہ آپ کو خوش رکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایتوں کے جملے ہیں اس دروازے پہ جیسا جب بھی ایام عزا فاطمیہ میں جناب سیدہ کی مصیبتیں پڑھی جائیں نا، علی کی مصیبتوں کو نہ بھولا جائے، علی کے مصیبت بھرے جملات کہ کائنات میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، کائنات میں مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے، نہ انبیاء مجھ سے زیادہ مظلوم ہے، نہ اوصیاء مجھ سے زیادہ مظلوم ہے۔ مولا کیوں کہ تمام انبیاء کو اٹھا کے دیکھو کسی نبی کے باپ کو کافر نہیں بتایا گیا سوائے علی کے باپ کو۔ یہ ایک مظلومیت۔ مولا دوسری مظلومیت کہ کسی نبی کی زوجہ کو اس کی نظروں کے سامنے مارا نہیں گیا سوائے علی کی زوجہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیسی علی کی مظلومیت ہے، کیا جملے ہیں جناب سیدہ کے۔ جب علی بن ابی طالب جناب سیدہ بیٹھا کرتے تھے نا، یہ جناب سیدہ راتوں میں جایا کرتی تھی مدینے کی گلیوں میں، ایک ایک سے کہا کرتی تھی تم غدیر میں تھے نا، کہ سیدہ ہم غدیر میں تھے، کہ کیا کل تم آؤ گے علی کے حق کی گواہی دینے کے لیے؟ جی سیدہ ہم آئیں گے۔ کہتے صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا، علی و فاطمہ گھر میں بیٹھتے تھے، دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد انتظار کرتے تھے کہ شاید اب کوئی آئے گا، اب کوئی آئے گا۔ ارے اس کیفیت کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ کہتے وہ لوگ جو یجیبون باللیل ویقعدون عن نصرتنا بالنہار، یہ لوگ راتوں میں میری آواز پہ لبیک کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا تو یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آتے تھے۔ میں نے روایتوں میں جملے پڑھے جب علی و فاطمہ گھر پہ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے نا، جب کوئی نہیں آتا تھا نا، اس غربت کی کیفیت کو بیان کر کے سمجھایا نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ جس کی زندگی میں ایسے اتفاقات ہوئے ہو، جسے دنیا والوں نے چھوڑ دیا ہو، جس کو علاقے والوں نے چھوڑ دیا ہو، جسے کوئی سلام کرنے والا نہ ہو، وہ ان باتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں علی و فاطمہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے، دیکھتے دیکھتے دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، گھٹ گھٹ کے رونے لگتے تھے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے، چیخ مار کے روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ دونوں پہ غشتاری ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو، جس دروازے کو کائنات کا رسول چوم رہا ہو، امتی اسی دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آئے، صرف آگ و لکڑیاں نہیں بلکہ دروازے کو جلایا۔ بس میں آخری روایات کے جملات بیان کر رہا ہوں۔ دروازوں کو جلایا، کہتے جب یہ دروازہ تھوڑا جل گیا، ایک لائی آگے بڑھا، اپنا نحس پیر اٹھایا، در سیدہ پہ لات ماری، اب جیسے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، روایت کے جملے ہیں دروازہ زہرا کے پہلو پہ گرا، ارے جیسے ہی دروازہ گرا فضا، ارے مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ میں نے روایت میں کچھ لفظ دیکھے، ایک لفظ ہے ضربہ، ضربہ کہتے ہیں نارمل مارنا، اسے کہا جاتا ہے ضربہ۔ ایک لفظ ہے جناب صدیقہ کی شہادت میں نکزہ، نکزہ کہا جاتا ہے جب کسی نوکیلی چیز سے کسی کو مارا جائے۔ آپ کو پتا ہے جناب محسن کیسے شہید ہوئے؟ کہتے جب دروازہ گرا نا، کنفوز آگے بڑھا، تلوار کی نوک سیدہ کے شکم پہ ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک لفظ ہے عصا، عین سواد راہ، یہ ہمارے روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت کے لیے
توڑا جائے، جب کسی کپڑے کو نچوڑا جائے اسے عربی میں کہا جاتا ہے عصارہ۔ میں نے صدیقہ کی شہادت میں یہ لفظ دیکھا، یعنی جناب سیدہ کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ عصارہ تھا۔ میں کہوں جناب اسے سمجھائیے، روایتیں آگے بڑھی، روایتوں میں ملتا ہے کہتے فاطمہ بین الباب والجدران، جب یہ دروازہ گرا فاطمہ در و دیوار کے درمیان اس طرح سے اللہ اکبر اللہ اکبر، فاطمہ کو ایک لفظ ہے وغطا، یہ بھی جناب سیدہ کی شہادتوں میں استعمال ہوا ہے۔ وغطا کسے کہا جاتا ہے؟ وغطا کہا جاتا ہے کسی چیز کو کچلنا۔ میں نے روایتوں میں دیکھا جب یہ دروازہ شہزادی پہ گرا اور دروازے کی میخ شہزادی کی پسلیوں میں لگی، نہیں یہاں رکے نہیں، اسی دروازے پہ قدم رکھ رکھ کے آگے بڑھے۔ ارے زہرا دروازے کے نیچے کچل گئی، اے علی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، روز شہادت صدیقہ ہے، دل کھول کے پرسا دے۔ بس روایتوں کے جملے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے جناب امام حسن مجتبی جب تک زندہ رہے نا، جناب امام حسن مجتبی جیسے ہی قنفذ کا چہرہ دیکھتے تھے، مغیرہ کا چہرہ دیکھتے تھے، امام اپنا منہ پھیر لیا کرتے تھے، رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ جب کسی نے کہا نا مولا آپ قنفذ و مغیرہ کو دیکھ کر اپنے چہرے کو کیوں پھیر لیتے ہیں، امام رونے لگے، زمین پہ بیٹھ گئے کہ تمہیں نہیں پتا انہوں نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا، کہ جب میری ماں پہ دروازہ گرایا گیا نا جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، کہ علی کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے گھر سے کھینچنے لگے۔ بس آخری جملات اپنی آوازوں کو بلند کر کے زہرا کو پرسا دے کہ اپنی طرف کھینچنے لگے۔ زہرا نے اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، محسن کی شہادت بھول گئی، پسلیوں کا ٹوٹنا بھول گئی، ہڈیوں کا چٹکنا بھول گئی، پسلی پہ ہاتھ رکھا، پہلو پہ ہاتھ رکھا، علی کی طرف دوڑنے لگی، علی کی آبا کے دامن کو پکڑ لیا، علی کی آبا کے دامن کو پکڑا۔ روایتوں کے جملے امام حسن مجتبی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آبا کے دامن کو پکڑا نا ایک نعرہ بلند کیا، خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو کھول دوں گی۔ روایتوں کے جملے ہیں جب سیدہ نے علی کے دامن کو پکڑا تاکہ یہ لوگ علی کو نہ لے جا سکے، کسی نائی نے اپنے غلام قنفذ مغیرہ کو حکم دیا، مغیرہ آگے بڑھا، تازیانہ نکالا،